Assalamu alaikum everyone, how are you? I hope you are all fine by the grace of Allah. آج میں ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پہ اپنے ویوز دینا چاہتی ہوں. ابھی کچھ دنوں ایک لیڈی کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ وہ کراچی ٹو ملتان ٹریول کر رہی تھی اور ڈیورنگ ٹریولنگ ہی ان کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا. تو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آن دس ٹاپک now and today. ایک یہاں پر میں ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم اتنی ایک ترقی پذیر کنٹری میں رہتے ہوئے بھی ہماری سوچ ہمارے خیالات وہ بیکورڈ ٹائپ لوگوں کی طرح ہیں، بیکورڈ ٹائپ ہی کنٹریز کی طرح ہے. کہ ایک عورت کو اتنی مطلب کمزور سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت کچھ کرنا چاہے تو بھی نہیں کرتی ہے اور نہ ہی وہ کر سکتی ہے. آپ خود دیکھیں اگر ایک عورت جو ہے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا بھی کر لے کہ یار اس کو کچھ کرنا ہے تو یہ دنیا اس کو کرنے نہیں دیتی ہے. ابھی اتنا مطلب کہ عجیب سی ایک بات ہے کہ ایک عورت اکیلی ٹریول کر رہی تھی اور اس کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ وہ ٹریولنگ کر سکے، جبکہ اس کے سر پر نہ اس کا ہسبینڈ ہو، نہ اس کے ماں باپ ہو، نہ بھائی ہو، اور اس کے لیے ٹریولنگ پرابلم کہ وہ اکیلی کہیں پہ بھی ٹریول نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے فرسودہ ماحول میں جی رہے ہیں، کیسے ملک میں جی رہے ہیں ہم لوگ، کیسے دنیا میں جی رہے ہیں کہ اس عورت کا اکیلا ٹریول. ایک تو اس کو جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے وہ یہی تھا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو ڈیورس دے دی تھی 5-6 مہینے پہلے، اور اس نے اپنے ہسبینڈ سے کانٹیکٹ رکھا اپنے بچوں کے لیے. وہ ان سے ملنے جا رہی تھی اور اس کے ستم ظریفی یہ دیکھی کہ اس کے شوہر نے اس کے بچوں سے بھی اس نے ملنے نہیں دیا، اس کے ان لاز نے. اور وہ بیچاری وہاں سے ٹوٹی ہوئی جب ٹرین میں آئی تو وہاں پر جو ٹکٹ چیکر ہوتا ہے اس نے کہا کہ ہم آپ کو مطلب اس کو جو ہماری ٹرینس چلتی ہیں وہ تو نہیں ملی، لوکل ٹرین ملی، پر وہ انڈر کس کے تھی، ذکریہ ایکسپریس سے انڈر وہ ٹرین تھی اور وہ پرائیویٹ ٹرین تھی. وہ بیچاری اپنے مطلب مجبوری کے تحت بیٹھ گئی. انہوں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو برتھ دے دیں گے اور ٹکٹ چیکنگ کے بہانے اس کو اسی کمپارٹمنٹ میں لے کے گئے. ٹکٹ چیکر اس کا انچارج اور ایک اور بندہ انوالو ہے جنہوں نے مل کے اس کا مطلب کہ اجتماعی اس عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عورت کیوں اکیلی عورت جی نہیں سکتی، کیوں اکیلی عورت ٹریول نہیں کر سکتی ہے، کیوں آخر ایسا کیوں لوگوں کے ذہنوں میں گند بھرا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر عورت آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرے تو کہا جاتا ہے خود سر ہو گئی ہے. یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ عورت کا اکیلے جینا بہت مشکل ہی دنیا کر دیتی ہے. ان میرڈ اس کے لیے پرابلم، ڈیورسی عورت اس کے لیے پرابلم. کیوں ہمیں جینے نہیں دیا جاتا عورتوں کو؟ جبکہ آپ دیکھیں گے باہر کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر سپورٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ ڈیورسی عورت ہے تب بھی اس کو سپورٹ کیا جائے گا، اگر وہ بیچلر ہے تب بھی اس کو سپورٹ کیا جائے گا. پر ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، ہر طرف درندگی. آپ خود سوچیں کہ یہ جو ٹرینز میں ہے، ٹرین میں ہی چل رہا تھا سب کچھ کہ ایک عورت اب ایسا دور آ گیا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی ہے سوائے اپنے باپ، اپنے بھائی کے اور اپنے شوہر کے. اور شوہر بھی دغا دے جاتا ہے پر باپ اور بھائی کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہے. تو کائنڈلی جتنی بھی لیڈیز میری ویڈیو دیکھیں وہ اپریشیٹ کریں اس بات کو کہ کیوں عورت کا جینا محال کر رکھا ہے، کیوں عورت اکیلی نہیں جی سکتی. ایک عورت اگر ڈیورسی اس کے بچے تب بھی اس کو جینے نہیں دیا جاتا، کیوں؟ کیا عورت کا کوئی حق نہیں کہ وہ اکیلے جیے؟ کہ عورت سر اٹھا کے نہیں جی سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی ایک لا ہونا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے لیڈیز نے جو بغیرتی کا پارٹ کیا تھا، میرا جسم میری مرضی والا ویمن لانگ مارچ کیا تھا، اس میں ان چیزوں کی ضرورت تھی، آپ ان چیزوں کو رکھتی، لیکن انہوں نے گند ڈالا. انہوں نے اپنے جسم کی نمائشیں کر کے کپڑے اتار کے سب کچھ کیا. ان ٹاپکس پہ ان حقوق کے لیے ہمیں لڑنا تھا، ان حقوق کے لیے آپ کو عورتوں کے لڑنا تھا. فحاشی کے لیے نہیں لڑنا تھا کہ میں فحاشی کر کے لڑوں، کپڑے اتار کے لڑوں کہ میرا جسم میرے ساتھ جو مرضی کیا جائے. ایسی ہی عورتوں کی وجہ سے نا مردوں کو شے ملتی ہے، اور جو اچھی شریف عورتیں ہوتی ہیں نا ان کا جینا محال ہوتا ہے. تو آئی ریکویسٹ یو کہ بھائی آپ عورتیں ہوں، اب جو عورتیں میری ویڈیو میں اسٹینڈ لیں، ٹھیک ہے،
اور کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ عورت کو اکیلے جینے کی آزادی ہونی چاہیے. اب کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو صرف چند عورتوں کی وجہ سے نا ساری عورتوں کا وقار گر جاتا ہے، ساری عورتوں کے لیے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ عورت کو یہ اتھارٹی ہونی چاہیے، اور اس میں ہم عورتوں کا بھی قصور ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، اسی چند ایک عورتیں مل کے سب عورتوں کا وقار عزت مٹی میں ملا دیتی ہے. تو بھائی جو اچھی عورتیں ان کو تو جینے کا حق دو، ان کو تو اکیلے جانے کو ہو. رات کے 12 بجے وہ گھر سے ایک عورت جا رہی ہے، اس کو اتنی تو سپورٹ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا. پر ہمارے یہاں پہ تو اگر کسی عام کالونی میں رہنے والی یا لڑکی نے جینس بھی پہن لی، سو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس نے جینس پہن لی ہے. کیوں؟ عورت کو جینے کی آزادی ہونی چاہیے. اور عورتوں سے بھی کہوں گی کہ اپنے کرائٹیریا میں رہ کر کچھ کریں، اپنے کرائٹیریا میں رہ کر عزت و احترام کے ساتھ کچھ بھی کریں، تاکہ ایسے لوگوں کو آپ کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہ ہو. اور اگر کسی کو میری بات پسند آئی ہے یا میرا ایشو پسند آیا ہے، میں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے، تو بینگ اے ویمن سپورٹ می، کمنٹس می. اور آپ اپنے طور پہ بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیجیے. میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں ٹک ٹاک پہ بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں ناچ گانے والی، پر کوئی ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اور بہت ساری لیڈیز ہیں، آپ اس ٹاپک پہ ابھی تک کسی عورت نے، کسی لڑکی نے، کسی بھی ٹک ٹاکر نے آواز نہیں اٹھائی ہے، جبکہ یہ اٹھانی چاہیے تھی. اس مدعے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. اور میں تو یہی کہوں گی کہ پاکستانی قوم سمجھ جاؤ. عورت کو اگر ماں ہے تو اس کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹی ہے تو عزت کے چکروں میں رول رہی ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے. بہن ہے تو بھی یہی حال ہے. اور اگر بیوی ہے تو اس کو ڈیورس دے کر کے ایسے لوگوں کے سامنے چھوڑ دی جاتا ہے تاکہ لوگ اس پہ سوال کریں. اور ہمارا معاشرہ بھی خراب ہے نا. ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم لوگ شروع سے بیٹیوں کہہ دیتے ہیں تم نے مر کے ہی واپس آنا ہے، تمہارے ساتھ جو سلوک ہو، جیسے سلوک تم نے وہیں پہ رہنا ہے. اور عورتیں کر بھی لیتی ہیں، گزارا کر بھی لیتی ہیں. جب حد سے تجاوز کر جائے نا تو عورتوں کو اسٹیپ لینا پڑتا ہے. ساری زندگی ایک اسی انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا اس رشتے کو ختم کر دو. پر ہمارا معاشرہ بھی تو جینے ہے نا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورت ڈرتی ہے طلاق سے. تو بھائی پلیز عورت کو جینے دو، پلیز آئی ریکویسٹ یو.